الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کی پچھلے 2 جمعوں میں بھی میں نے وضاحت کی اور آج بھی اسی کی مزید میں وضاحت کروں گا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو سمجھ لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہو گئیں. وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ 4 صفات کون سی تھیں؟ پہلی صفت حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا. ان 2 کے متعلق پچھلے 2 جمعے میں نے آپ کے سامنے پڑھائے. آج بھی اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کمی کوتاہی کو ہم دور کریں اور پورے کے پورے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیات کریمہ پڑھی ہے. 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومن آدمی جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ آگے اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں. آخر میں ایک صفت بیان فرمائی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جن میں یہ صفات پائی جائیں. ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کی اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. ایسے مومن کامیاب ہو گئے، یہ اللہ فرما رہے ہیں. وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ایسے مومن کامیاب ہو گئے، وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. قد افلح المؤمنون،
خود اللہ فرما رہے ہیں کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں امانتوں کا خیال کرنا چاہیے، جو ہم وعدہ کر لیں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ یہ ایمان والوں کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، ایک نشانی کہ وہ وعدہ کر لے، وعدہ کو پورا نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مختلف وہ باتیں آتی جائیں گی، میرا موضوع یہی ہوگا، جھوٹ بھی نہ بولو کیونکہ وہ منافق کی نشانی ہے۔ اور آج کل ہمارے اندر جو رواج ہیں یا باتیں پائی جاتی ہیں اور شاید ہم ان کو جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھی جھوٹ میں شامل ہیں، اور مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں ملنے آتا ہے، گھر میں ملنے آتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، ہم اپنے چھوٹے بچے کو بھیج دیتے ہیں کہ جا کر کہو کہ میرا پاپا گھر میں نہیں ہے، اور بیٹا ایسے جا کر کہہ دیتا ہے کہ میرا پاپا گھر میں، میرا ابو گھر میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ جھوٹ ہے، اور مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ہم اپنے بچوں کو خود بگاڑ رہے ہیں۔ کل جب وہ بڑے ہوں گے جھوٹ بولیں گے، ہم اس کو کس منہ سے کہیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، حالانکہ حقیقت میں تو ہم نے ان کی یہ تربیت کی ہے۔ ہم بڑے بڑے مہنگے سکولوں میں بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم خود اپنے بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ آفس میں ہم موجود ہوتے ہیں، کوئی ملنے آیا تو ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جا کر کہہ دو کہ وہ آفس میں نہیں ہے، شہر سے باہر ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اور اس کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، دھیان ہی نہیں جاتا۔ یا فون آیا کسی کا، وہ ہمیں ملنا چاہتے ہیں اور ہم آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم شہر سے باہر ہیں، حالانکہ ہم اسی شہر میں ہوتے ہیں، اسی آفس میں، اپنے آفس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ مسلمانوں والی باتیں نہیں ہیں، یہ مومنوں والی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، نہ خود بولیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے دیں، ان کی ایسی ہم تربیت کریں۔ بہرحال مزید اس کی آگے میں وضاحت کرتا ہوں۔ امانت کی ہم حفاظت کریں، وعدوں کو پورا کریں۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، یہ آج پہلی مرتبہ میرے مطالعہ میں بات، شاید آپ جانتے ہوں، اب میرے بڑے ہیں، سب بزرگ ہیں، میرے مطالعہ میں یہ پہلی مرتبہ بات آئی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی شرائط لکھ رہے تھے، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے، مدینہ پاک میں تھے، مدینہ طیبہ میں تھے۔ تو یہ شرط لکھی گئی کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا،
لیکن جو مدینہ منورہ سے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ جائے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اب یہ بڑی سخت شرط تھی جو کہ ظاہری طور پر سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ جب یہ شرائط لکھی جا رہی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے، جو آدمی آیا تھا، جو جس اجلاس میں جس جگہ پر یہ شرائط لکھی جا رہی تھی، وہاں پر ایک صحابی ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، اور پھر اللہ نے جو ان کو صحابہ دیے تھے، قربان جائیں ان صحابہ پر کہ جن کی خود اللہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے کامیاب ہیں، سارے کے سارے صحابہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ مختلف ان کی صفات بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ ان کا باپ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے ابو جندل کو بیڑیاں لگا دی پاؤں میں، ان کو وہاں سے نہ جانے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں۔ بڑے بہت ظلم سہ رہے تھے، صبح و شام ان کو مارتے تھے، والد اپنے بیٹے کو مارتا تھا، صبح و شام ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ تو وہ کسی نہ کسی طرح حدیبیہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ 10 میل کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے حدیبیہ جو جگہ جو ہے وہاں تک 10 میل کا کم و بیش سفر ہے۔ تو کسی طرح وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح کی شرائط بات چیت ہو رہی تھی۔ ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، برداشت سے باہر ہے، مجھے اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے جائیے۔ جو مشرکین مکہ کی طرف سے تھا اس نے کہا نہیں، میں ان کو نہیں جانے دوں گا، یہ ہماری شرائط میں یہ شامل ہے، یہ بھی شرط ہے کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا، یہ شرط میں داخل ہے۔ اگر آپ اس شرط کو پورا نہیں کرو گے تو پھر سب سے پہلے غدار آپ ہوں گے۔ یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے جو آدمی تھا کہ سب سے پہلے آپ وعدے کو توڑنے والے ہوں گے، غداری کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بات ہو رہی ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہے، ابھی بات ہو رہی ہے، آخر میں ہم نے کوئی سائن بھی نہیں کیے، کوئی دستخط بھی نہیں کیے ہیں، ابھی بات چل رہی ہے، وہ بہت مجبور ہے، مظلوم ہے، اس لیے اس کو ہمارے ساتھ آنے دو۔ لیکن وہ نہ مانا۔ آپ نے پھر ابو جندل سے فرمایا کہ ابو جندل میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، بات میں آپ سے کر رہا تھا، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا یہ مسلمان کی علامت ہے، مسلمان کا یہ شیوا ہے، مومن کا شیوا ہے، وعدے کو پورا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جندل میں نے وعدہ کر لیا ہے، اور یہ شرائط میں ہے، حدیبیہ کی جو صلح جو ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہے ان میں یہ بھی شرط ہے کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اس لیے میں مجبور ہوں، اس لیے آپ واپس جائیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزوں اب یہ کتنا سخت مرحلہ ہے، ابھی شرائط چل رہی ہیں، ابھی بات مکمل فائنل ہوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ شرط میں شامل تھی کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ جو بھی وعدہ کر لیں وعدے کو پورا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو کچھ غیر مسلم وہاں پر تھے، وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے جان مال کی حفاظت کریں گے، غیر مسلموں سے فرمایا، کافروں سے فرمایا، لیکن اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ معاملہ طے ہو گیا، ایک عہد جو تھا وہ طے ہو گیا، فائنل ہو گیا۔ اب وہاں پر فوج بھی تھی جو ان کی حفاظت کر رہی تھی بیت المقدس میں، وہاں پر جتنی بھی آبادی تھی اور جہاں وہ کافر رہ رہے تھے۔ کسی اور علاقے میں مسلمانوں کی کسی اور کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی۔ اب وہاں پر مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ کم پڑ رہی تھی۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ بیت المقدس میں جو فوج ہے اس کو اگر وہاں پر بھیج دیا جائے جہاں مسلمان اب لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو شاید وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی فوج ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے اس فوج کو وہاں پر بھیج دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو کہ ہم نے غیر مسلموں سے وعدہ کیا ہے، کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ سے ٹیکس لیں گے، جزیہ لیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، تو جو ہم ان سے ٹیکس لے چکے ہیں وہ ان کو واپس کرو، اور ان سے پھر یہ کہو کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت کا خود تم انتظام کرو، پہلے ان سے یہ بات کرو، پھر اس کے بعد میں فوج کو وہاں پر بھیج دیتا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وعدے کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافروں کے ساتھ کیا ہوا عہد، وعدے کو پورا فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہم ان کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں اس لیے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، وعدے کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، زبانی طور پر بھی عملی طور پر بھی۔ اسی کی مزید میں آگے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے تمام قوانین کی عملداری جو ہوتی ہے، ان تمام قوانین پر عمل کرنا، ان تمام قوانین کو ماننا، یہ ہمارے لیے شرعاً بھی ضروری ہے، قانوناً بھی ضروری ہے۔ آج کل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کیوں کریں، یہ ہم سے رشوت لیتے ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، جو آپ سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو، جو آپ سے خیانت کرے، جو آپ سے وعدے کو پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، جھوٹ بولے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس لیے کہ وہ جو خیانت کر رہا ہے یا وہ جو جھوٹ بول رہا ہے یا وہ جو وعدے کو توڑ رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کو ملے گا، اس کے اعمال وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، کل قیامت والے دن اس سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے اپنے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر سامنے والا آدمی خیانت کر رہا ہے تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ خیانت کریں۔ آج اگر حکومت ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے تو ہم بھی پھر حکومت کے کسی قانون کو نہیں مانیں گے، یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں، قانوناً بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ایسا قانون کسی ملک کا بھی، چاہے وہ ملک مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، مسلم حکومت ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، اگر اس کا کوئی قانون شریعت کے خلاف ہے، اس قانون پر اگر ہم عمل کریں گے اور اس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوں گے تو پھر اس قانون پر عمل کرنا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، پھر اس قانون کے لیے ہمیں اٹھنا چاہیے، اور وہ بھی پھر امن کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو قانون جو ہوتے ہیں، لاز جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
جو احتجاج کا جو صحیح جو طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ملک میں ہر ایک کو احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن ہم صحیح طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں گناہ کر کے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں گناہ کر کے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کو راضی کر کے، اچھے اعمال کرنے ہیں اللہ کو راضی کر کے، یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کو ناراض کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، باپ بیٹا دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل اور اس کا پورا لشکر وہ لڑائی کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ اور اس کے والد جو ہیں یمان رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے پاس جا رہے ہیں، ان کی زیارت کرنے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل ان کو روک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ ہم تو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تم پھر وہاں جا کر ہمارے خلاف تم بھی لڑائی کرو گے، اس لیے ہم تمہیں نہیں جانے دیتے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دو، ہم آپ کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں۔ جب یہ وعدہ کر لیا تو ابو جہل نے ان دونوں کو، باپ بیٹے دونوں کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں دونوں، حذیفہ بن یمان دونوں باپ بیٹا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو سارا واقعہ سناتے ہیں، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو 313 صحابہ کو لے کر روانہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ جو ہے، یہ جو معرکہ جو ہے، یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ غزوہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس میں شامل ہوگا وہ اس کو اللہ جل شانہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ اصحاب بدر جو ہیں، بدری صحابہ جو ہیں، ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، وظیفے بھی ان کے حوالے سے بتائے جاتے ہیں کہ اصحاب بدریین جو ہیں ان کے نام وہ اپنے گھر میں رکھ لیں یا جگہ ایک جگہ پر ایک دیوار کے ساتھ لٹکا دیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ وظیفے بھی بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلی جنگ تھی اسلام کی، غزوہ بدر، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس میں شامل ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ ہم دونوں کو اجازت دیجئے، مجھے بھی میرے والد کو بھی، کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ابو جہل سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، حالانکہ یہ وہ عظیم جہاد ہے، عظیم جہاد ہے، غزوہ بدر، جنگ بدر جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے حذیفہ، چونکہ تم لوگوں نے ابو جہل کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ جب کسی سے عہد کرو، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما سکتے تھے کہ میں نے کون سا کوئی ان سے حقیقتاً وعدہ کیا، وہ تو میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کو اجازت دوں۔ مسلمان کی یہ پہچان ہے، مسلمان کی یہ علامت ہے، مومن آدمی کی یہ علامت ہے کہ وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔
ہاں اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا اور کوئی شرعی ہمارے لیے مجبوری بن جاتی ہے، عذر پیش آ جاتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا گھر میں ہمارے والد بیمار ہو جاتے ہیں یا اور کوئی ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس وعدے کو، اس عہد کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر جتنا جلدی ہو سکے جس سے وعدہ کیا اس کو بتلانا ضروری ہے تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً یہ ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں آپ نے کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے کوئی معاملہ کیا اور اس سے پھر وہ معاملہ جب طے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی طے ہوا کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں ہم ایک دوسرے سے ملیں گے، فلاں جگہ پر فلاں وقت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وعدے کے مطابق اس متعین جگہ پر پہنچ گئے اور آپ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن وہ آدمی جس سے معاملہ طے ہوا تھا وہ نہ آیا۔ روایات میں آتا کہ 3 دن مسلسل آپ اس جگہ پر جاتے رہے اور کافی دیر تک آپ انتظار کرتے رہے۔ جب اس کے بعد اور کسی جگہ پر جب اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اس سے یہی کہا کہ آپ نہ آ کر، آپ وعدے کے مطابق اس متعین جگہ پر نہ آ کر آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو پورا فرما رہے ہیں۔ اب اگلے آدمی کا کام وہ آئے نہ آئے وہ اس کا عمل ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے ملک کے جو بھی قوانین ہیں ان تمام قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس میں پھر مختلف وہ اور چیزیں بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر تقریباً ہر آدمی گاڑی چلاتا ہے، موٹر سائیکل تو ہر ایک کے پاس ہی ہے، کار، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی ہر ایک کے پاس ہے۔ اب بعض جگہ متعین ہے پارکنگ کے لیے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پارکنگ آپ نے کرنی ہے اور یہاں آپ نے پارکنگ نہیں کرنی۔ تو اب اس جگہ پر اس جو تحریر جو ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم ایسے نہ کریں کہ جو جگہ ممنوع ہے پارکنگ کے لیے، جہاں پر پارکنگ کرنے سے روک دیا گیا ہے، لیکن ہم وہاں پارکنگ کریں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ شرعاً بھی ہم گناہ گار ہوں گے، قانوناً بھی ہم گناہ گار ہوں گے، آخرت میں ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید اگلے جمعہ اسی بات کو میں لے کر آگے وہ آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔